علیکم۔ کل ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری قسط پڑھی تھی۔ آج ہم تیسری اور آخری قسط پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ تو سبق یہاں سے تھا وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَارِئًا عَالِمًا عَابِدًا زَاہِدًا فَحَسْبُ۔ یہ ترکیب پچھلے سبق میں بھی آ چکی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف قاری، عالم، عبادت گزار اور اسی طرح سے زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت نہیں تھے، یعنی صرف یہی خوبیاں ان کے اندر نہیں تھیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ قَوِيًّا حَازِمًا مُجَاهِدًا مِقْدَامًا إِذَا جَدَّ الْجِدُّ، اور بے شک وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ قویًا بڑے طاقتور، حازمًا بڑے عقل مند، اور مجاہدًا اللہ کے راستے میں بہت جہاد کرنے والے، اور مقداماً پیش قدمی کرنے والے۔ اذا جد الجد، یہ بھی ترکیب پیچھے آ چکی ہے کہ اذا جد الجد جب معاملہ سنگین ہو جاتا تو پیش قدمی کرنے والے تھے۔ فحسبہ، تو ان کے لیے یہی بات کافی ہے، انہ اول مسلم علی ظہر الارض جہر بالقرآن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ پہلے مسلمان ہیں علی ظہر الارض روئے زمین پر، کہ جہر بالقرآن، قرآن کو بلند آواز سے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ پہلے شخص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو زوردار آواز سے انہوں نے پڑھا۔ واقعہ کیا ہوا کہ فقد اجتمع یوما اصحاب رسول اللہ فی مکہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ میں جمع تھے، وکانوا قلۃ مستضعفین، اور وہ تعداد میں کم تھے، قلۃ کم تھے، مستضعفین کمزور سمجھے جاتے تھے۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، واللہ ما سمعت قریش هذا القرآن یجہر لها بها قط، کہ قریش نے اس قرآن کو کبھی جہری آواز میں، بلند آواز میں نہیں سنا۔ فمن رجل یسمعهم ایاہ، تو کون شخص ایسا ہے جو ان کو یہ قرآن سنا دے۔ آپس میں یہ صحابہ نے مشورہ کیا۔ فقال عبداللہ بن مسعود انا اسمعهم ایاہ، عبداللہ بن مسعود نے کہا میں ان کو یہ بات سناؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا انا نخشاہم علیک، ہم آپ پر خطرہ کر رہے ہیں، آپ پر ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قریش آپ کو تکلیف میں نہ ڈال دے۔ انما نرید رجلا له عشیرہ، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا شخص ہو، له عشیرہ، جو قبیلے والا ہو، یعنی جو خاندان والا ہو، تحمیہ وتمنعه منہم اذا ارادوه بشر، جو قبیلہ اس کی حمایت کرے اور اس کو بچا لے قریش سے، منہم قریش سے، جب وہ لوگ یعنی قریش برائی کا ارادہ کریں، یعنی جب وہ مارنا چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے کہ ارے یہ تو بڑے قبیلے والا ہے۔ فقال، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا دعونی فإن اللہ سیمنعنی ویحمینی، کہ مجھے چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا اور میری حمایت کرے گا۔ پھر مسجد کی طرف صبح کے وقت چلے، یہاں تک کہ مقام ابراہیم میں آ گئے، فی الضحیٰ، چاشت کے وقت، اس حال میں کہ قریش مکے کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ فوقف عند المقام، تو وہ کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، وقرا، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رافعا بها صوت، بلند آواز کے ساتھ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ آیت تلاوت کی۔ ومضى يقرؤها، اور وہ مسلسل پڑھے جا رہے تھے سورہ رحمان۔ فتأملته قریش، تو قریش نے غور کیا، تأمل یتأمل غور کرنا، قریش نے غور کیا اور کہا اب ابن ام عبد نے کیا پڑھا، یعنی عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا، کیا پڑھا، تبا لہ، اس کے لیے ہلاکت ہو، تبا بمعنی ہلاکہ، اس کے لیے ہلاکت ہو، بے شک وہ تو وہی چیزیں پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وقام، اور وہ لوگ کھڑے ہوئے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے، وہو یقرأ، اس حال میں کہ وہ پڑھے جا رہے تھے قرآن، حتی بلغ منها ما شاء اللہ ان یبلغ، یہاں تک کہ وہ وہاں تک پڑھ چکے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک اللہ نے ان کو پہنچانا چاہا، یعنی سورہ رحمان میں جہاں تک پڑھوانا چاہا اللہ نے، وہاں تک انہوں نے پڑھا۔ ثم انصرف الى اصحابی، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس یعنی صحابہ کے پاس عبداللہ بن مسعود آئے، والدم یسیل من، اس حال میں کہ خون ان سے بہ رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے، صحابہ نے ان سے کہا هذا الذي خشینا علیک، یہی وہ چیز ہے ابن مسعود جس سے ہم تم پر ڈر رہے تھے کہ یہی قریش یہی شرارت نہ تمہارے ساتھ کرے۔ تو انہوں نے کہا واللہ ما كان اعداء اللہ اهون في عینی منهم الان، کہ خدا کے دشمن میری نگاہ میں اب بہت زیادہ معمولی ہو گئے، اہون بہت زیادہ معمولی۔ وَإِن شِئْتُمْ لَأُغَادِيَنَّهُمْ بِمِثْلِهَا غَدًا، اور اگر تم لوگ چاہو تو میں کل پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماؤں۔ غادہ یغادی، صبح کے وقت جانا، یعنی اسی طرح سے صبح کے وقت جاؤں اور اسی طرح سے معاملہ کروں۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا لا حسبک لقد اسمعتهم ما یکرہون، تمہارے لیے کافی ہے، لقد اسمعتهم، تم نے ان کو سنا دیا قریش کو، ما یکرہون، ایسی چیز جو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ عائشہ عبداللہ بن مسعود الى زمن خلافت عثمان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے تک زندہ رہے، عائشہ زندہ رہے۔ فلما مرض مرض الموت، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، جاءہ عثمان عائدا، عثمان رضی اللہ عنہ آئے عائدا اس حال میں کہ عیادت کر رہے تھے، عیادت کرنے کے لیے آئے۔ فقال له، عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے ما تشتکی، تمہیں کس چیز سے شکایت ہے؟ قال، عبداللہ بن مسعود نے کہا ذنوبی، میرے گناہوں سے شکایت ہے۔ قال، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا فما تشتہی، تمہیں کس چیز کی چاہت ہے؟ تو انہوں نے کہا رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کی چاہت ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا الا آمر لک بعطائک الذی امتنعت عن اخذی منذ سنین، کیا میں حکم نہ دے دوں تمہارے لیے عطیے کا، یعنی انعام کا، جس سے امتنعت، تو نے روکا تھا اس کو لینے سے کئی سالوں سے، یعنی جو عطیہ آپ لینے سے کئی سال تک رکے ہوئے تھے، کیا اس عطیے کا میں حکم دے دوں؟ تو انہوں نے کہا لا حاجت لی بھی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تمہاری لڑکیوں کے لیے، یعنی تمہاری بچیوں کے لیے کافی ہوگا تمہارے بعد، یعنی تم چلے جاؤ گے تو تمہاری بچیاں اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا تخشى علی بنات الفقر، کیا آپ ہماری بیٹیوں پر فقر و فاقے سے، یعنی فقیری اور محتاجگی سے ڈرتے ہیں؟ انه امرتهن ان يقرأن كل ليلة سورة الواقعہ، بے شک میں نے اپنی بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ ولما اقبل اللیل، جب رات قریب آئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفیق اعلیٰ سے یعنی اللہ رب العزت سے مل گئے، اس حال میں کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب تر تھی، ندی بآیاتہ البینات، واضح آیتوں سے سجی ہوئی تھی، ندی ان کی زبان واضح آیتوں سے سجی ہوئی تھی۔ فصلی علیہ جموع من المسلمین، تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ فیہم الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جس جماعت میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ثم دفن فی البقیع، پھر ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا سبق مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سبق کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔